السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں المدرۃ العمریہ یوٹیوب چینل پہ سب سے پہلا اردو کورس جو کہ الکبائر گناہوں کے اوپر لکھی گئی نظم کا شرح ہے۔ اس کی تصریح شیخ ظفر الحسن مدنی فرمائیں گے۔ اگر آپ اس کورس کے ٹیلی گرام چینل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے لنک کو اپنے موبائل میں سرچ کریں۔ دوسری اہم بات، اگر آپ نے کبھی اس سے پہلے اے ایم یو اکیڈمی کے بارے میں نہیں سنا ہے تو اسکرین پہ دیے گئے ویب سائٹ کو اپنے موبائل میں سرچ کریں۔ اے ایم یو اکیڈمی ہر وہ شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان بنانا چاہتا ہے، یا پھر عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے، یا پھر ایک اسلام کو منظم طریقے میں سیکھ کے ایک سنجیدہ طالب علم بننا چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، کذالک الزنا ثم اللواط وشربہم خمورا وقطع للطریق الممہد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، اور اس پروگرام میں کبائر کے پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، آج ہم نے آپ کے سامنے 8ویں نظم پڑھی ہے جس میں 4 کبائر گناہوں کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ اس نشست میں ہم انہی کا تذکرہ کریں گے۔ یہ 4 گناہ کبیرہ ہیں جو اس نظم میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کذالک الزنا، ایسے ہی گناہ کبائر میں سے زنا ہے، اور ثم اللواط، پھر لواطت ہے، اسی طرح سے شربہم خموراً، شراب نوشی ہے، اور نمبر 4 وقطع للطریق الممہد، اور راستے کو کاٹ دینا، یعنی چور ڈکیتی، کسی پر ڈاکہ زنی ہے۔ یہ 4 گناہ کبیرہ ہیں جو اس نظم میں مؤلف نے بیان کیا ہے۔ 8، 9، 10، 11، اس سے پہلے 7 گزر چکے ہیں۔ 8 سے آج اس نظم میں 4 کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا گناہ زنا ہے، زناکاری۔ یہ خطرناک کبائر گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے احادیث میں اس کو بہت بڑا جرم عظیم قرار دیا ہے۔ باتفاق علماء یہ ناجائز ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی بتا دیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک کوئی مذہب ایسا دنیا میں نہیں آیا جس مذہب میں یہ گناہ نہ ہو۔ آج دنیا میں 4 بڑی بڑی قومیں ہیں، ایک مسلمان، دوسری یہودی، تیسری کرسچن، چوتھے وثنی بت پرست۔ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ ہر قوم کے اندر یہ جرم عظیم ہے۔ کوئی مذہب اس کو حلال نہیں کہتا، جائز نہیں کہتا۔ ہر مذہب میں یہ جانوروں کی حرکت سمجھی جاتی ہے، اور یہ جرم عظیم ہے۔ اور کمال کی بات ہے کہ ہر مذہب کے مذہبی کتاب اور مذہبی مسائل میں دیکھو گے تو یہ اس پر سزا بھی مقرر ہے۔ اخلاقی گراوٹ ہے یہ زنا کرنا۔ گرچہ آج لوگوں نے ایک عجیب سا مسئلہ بنا رکھا ہے، بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ اگر دونوں راضی ہیں تو کوئی جرم نہیں،
اگر راضی نہیں ہے تو جرم ہے. یہ حکومتوں کا اپنا قانون ہے کہ دونوں راضی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ان کے نزدیک، یہ ان کا اپنا قانون. لیکن جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کی کتابیں، ان کے علماء اور ان کے نبیوں نے ویسے ہی اس کو حرام قرار دیا جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے. کسی بھی مذہب میں کبھی جائز نہیں تھا، آج اس کو بہت سارے لوگوں نے جائز کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ سورہ اسراء کی آیت ہے، آیت نمبر 32. آپ دیکھیں اللہ فرماتے اے مومن اے لوگو زنا کے قریب بھی نہیں جانا، زنا کے قریب نہیں بھٹکو. ایک ہے زنا نہ کرو، زنا تو حرام ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب پہنچانے والے جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بھی منع کر دیا ہے. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا. انہ کان فاحشہ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور بڑا بدترین طریقہ ہے یہ. یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے زنا سے منع کرتے ہوئے اس کی 2 وجہ بیان کی ہے، اور ان دونوں وجہوں کو یاد رکھیں. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، پہلی چیز تو ہے فاحشہ ہے، بہت بڑا یہ فحش ہے. فحش بے حیائی، بے شرمی کو فحش کہا جاتا ہے، جس سے انسان کا ضمیر شرمائے، انسان کے اندر اس کی حیا اس کو منع کرے. بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، یہ پہلی وجہ ہے. جب یہ آپ نے سن لیا کہ اللہ کے رسول تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کے قریب چونکہ فحشہ ہے، فاحشہ ہے، بہت ہی بڑی بے شرمی اور بے حیائی کی چیز ہے، گندی چیز ہے. تو اگر کہیں زنا کاری عام ہو جائے، زنا ہونے لگے، تو وہاں فحش اور فحش کاری عام ہو گئی. اور جب بھی کسی قوم میں فحش کاری آ جائے، بے حیائی آ جائے، زنا کاری عام ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. جب بھی کسی قوم میں یہ زنا کاری، فحش کاری، بے حیائی عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں موت کا عذاب مقرر کر دے. الا فشا فیہم الموت، ان کے ہاں موت عام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. موت کی بیماری، ایسا زلزلہ آئے گا جس میں ہزاروں مر جائیں. اللہ تعالیٰ قحط مسلط کرے گا جس میں بھوکے پیاسے مر جائیں. اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا جو بیماریاں جان لیوا ہو. بیماری میں ایک طرف سے لوگ مرنا شروع کر دیں گے. دیکھا ہوگا ابھی کرونا میں کیا ہوا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون. اور ایسی بیماریاں اللہ ان میں پیدا کر دے گا جن بیماریوں کو کوئی علاج نہیں ہوگا. آج کس قدر بیماریاں، ایک شخص کو دیکھے سینکڑوں بیماریاں ایک آدمی میں پیدا ہیں. کتنی بیماریاں ایسی ہیں جن کا آج تک کوئی علاج نہیں. یہ سب جرم ہم ہو رہا ہے، اس کی سزا ہے. تو لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا من قبل. ایسی ایسی بیماریاں اللہ مسلط کر دے گا جن بیماریوں کے نام نے بھی باپ دادا نے نہیں سنا ہوگا. باپ دادا نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا جو بیماریاں زنا کاری عام ہو جانے کے بعد لوگوں پر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے. تو یہ فاحشہ
دوسری چیز کیا ہے؟ وساء سبیلا، بڑا بدترین طریقہ ہے، بڑا بدترین طریقہ ہے، یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ انسان ہے، جتنے مذاہب ہیں، جتنے قومیں دنیا کے اندر ہیں، انسان اپنی جنسی خواہش کرنے کے لیے دستور کے مطابق شادی کرتا ہے، اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے پاس جاتا نہیں، اس کی بیوی اپنے شوہر کی عزت رکھتی ہے، دونوں آپس ہی میں ایک دوسرے سے اپنی خواہش پوری کر لیتے۔ یہ انسانیت ہے کہ انسان اپنی خواہشات اپنی بیوی سے پوری کرے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وساء سبیلا، لیکن زنا کاری بدترین طریقہ ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ جانور کا طریقہ ہے۔ جانور نہ نکاح کرتا ہے اور نہ رشتے ناطے دیکھتا ہے، اس کو جب ضرورت ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کا ہم جنس جانور نظر آیا اس سے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے۔ یہ جانوروں کا طریقہ ہے، یہ انسانوں کا طریقہ نہیں۔ تو یہ اکبر الکبائر میں سے ہے زنا۔ اسی لیے قرآن پاک میں زنا کو قتل نفس کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اتنا بدترین جرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کا باقی نہیں رہ جاتا۔ کتنا بدترین گناہ دوستو کہ جب زنا کرتا ہے تو اللہ ایمان اسے کھینچ لیتا ہے، اسی حالت میں مر گیا تو کیا حشر ہوگا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کا اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں، اور سلف نے بتایا اس کا ایمان ایسے نکال۔ ایمان اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ یہ انسان بے ایمان ہو کر کے جب کوئی جانوروں والا کردار ادا کر زنا کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت اسے اٹھا لیتے ہیں۔ ضرورت ہے دوستو اس برائی سے بچنے کی، ہم اس سے دور رہیں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور دوسروں کو بھی اس سے منع کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بدترین سزا مقرر کی ہے۔ سزا کیا ہے؟ اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا، تاکہ کوئی دوسرا اس کے انجام کو دیکھ کر کے یہ حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور سال بھر اس کو شہر بدر کیا جائے گا۔ یہ تو گناہ نمبر دوستو 9 تھا، 8 تھا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظم کے اندر 9واں گناہ جو ہے وہ جو رکھا ہے بڑا خطرناک، وہ بھی ہے لواطت۔ قوم لوط کا عمل۔ قوم لوط یعنی ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی خواہش کرے، یہ بھی سمجھو زنا کی ایک قسم ہے۔ قوم لوط کا عمل، کوئی شخص اپنی خواہش کسی مرد سے کرے، مرد سے اپنی ضرورت پوری کرے، اور جس کا بڑا دورہ ہے، آج فیشن سمجھا جا رہا ہے، اور کتنے ملک میں تحریک چلی ہے کہ ہاں ہر ملک قانون پاس کر دے کہ ہاں مرد اپنی یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کیا یہ ایسا جرم ہے دوستو، ایسا بدترین گناہ ہے، ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام سے لے کر کے آج تک ہر قوم کے اندر یہ جرم ہے۔ کس دنیا کے کسی بھی ملک کو دیکھ لیں، آج سے 50 سال پہلے لوٹ کر کے جائیں، ان کا مذہبی مسئلہ، مذہبی کتابیں دیکھو، یہ جرم ہے۔ ان کے عدالتی نظام کو دیکھو، عدالت میں بھی جرم ہے اور اس کے لیے سزا مقرر ہے۔ اس کو قوم لوط کا عمل کہا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں
سب سے پہلے بیماری رواج پائی کہ مرد سے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا۔ جب یہ برائی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، اور لوط علیہ السلام نے سمجھایا، روکا، منع کیا، لیکن جب قوم باز نہ آئی تو یہ گندے عمل کرنے والوں کو اللہ نے صدا دیا کہ لوط علیہ السلام اور ایمان والے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ نکل جائیں باہر۔ جیسے گاؤں سے نکلے، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ارسلنا علیہم حجارۃ من طین مسومۃ، اللہ فرماتے ہم نے یہ عمل کرنے والے جو لوطی تھے ان تمام لوگوں پر سب سے پہلے آسمان سے پتھر کی بارش برسائی۔ سوچو کتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ نے آسمان سے پتھر کی بارش برسائی، اور اس قدر ان پر پتھر برسے کہ زخموں سے چکنا چور ہو گئی۔ وہ جب اس طرح سے خوب اچھی طرح سے پتھر سے انہیں مارا گیا، اور ہر پتھر پر لکھا ہوا تھا کہ تم فلاں شخص کو جا کر کے مارو، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا آسمان سے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل امین آئے اور حکم دیا کہ جبرائیل اس پوری بستی کو جتنے یہ گندے کام کرنے والے لوگ تھے ان کو اٹھاؤ، اور اٹھا کے اوپر اکھیڑو، اور پورا شہر ایسے اٹھا کے لے کے آ جاؤ۔ اوپر کی طرف لے کے گئے، خوب اوپر لے، آسمان تک، اتنے اوپر تک اٹھا کے لے کے گئے کہ بعض روایتیں میں آتی ہیں کہ اتنے اوپر تک فرشتہ اس گاؤں اور شہر کو اٹھا کر کے لے کے گیا کہ بچوں اور جانوروں کی چیخنے چلانے کی آواز فرشتے بھی آسمان کے سننے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے جبرائیل اب اس کو زور سے پٹک دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عمل کرنے والوں کو اس آسمان سے زور سے پٹکا، اتنے زور سے پٹکا فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے فرمایا اتنے زور سے پٹکا کہ زمین شہر جو تھا نیچے چلا گیا، اور نیچے جو پانی تھا وہ اوپر آ گیا، اور قیامت تک کے لیے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہ اتنا بڑا بدترین جرم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتلوا الفاعل والمفعول، ایسے دو مرد اگر کرتے ہوئے پکڑے دونوں کو قتل کر دو۔ بڑی سخت ترین سزا ہے، بے حیائی بے شرمی کی چیز ہے، یہ سزا اس کی مقرر کی گئی۔ اسی لیے تمام اہل علم نے اس جرم کو بھی گناہ کبیرہ قرار دیا، اور بدترین گناہ کبیرہ۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی مغفرت اور بخشش نہیں ہے جب تک انسان صدق کے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم ایسے تمام گناہوں سے بچائے۔ نبی علیہ السلام، اور اس کی سزا کتنی بڑی کتنی خطرناک ہے، اس کی سزا یہ ہے، علماء کا بڑا اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کرام کہتے تھے گردن مار دیا جائے، کچھ لوگ کہتے زانیوں کی طرح اس کو رجم کیا جائے، اور سب سے زیادہ لوگوں نے کہا اس کو کسی دیوار کے نیچے کھڑے کر کے اوپر سے دیوار کو اس کو پر ڈھا دیا جائے، اسی میں دب کر کے سڑ کر کے مر جائے، ایسے انسان کی نماز جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ یہ ہے ایسے انسان کی سزا۔ تو یہ بھی گناہ کبیرہ کا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جس میں آج بہت ساری قومیں مبتلا ہیں، اور اس کو قانونی طور پر پاس کر کے اور پاس کرا کر کے اس کو دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین جیسے قوم لوط پر اپنا عذاب نازل کیا تھا ایسے لوگوں پر بھی کبھی بھی اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے قرآن پاک کے اندر، الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین، ہم نے پہلوں کو بھی ہلاک کیا ہے گناہوں کی بنا پر، آئندہ بھی یہ گناہ جو لوگ کریں گے ان پر بھی ہم ان کو بھی ہلاک و برباد کریں گے۔
الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین. ایسے گنہگاروں کے ساتھ ہمیشہ ہم کرتے رہیں گے اور کرتے رہے ہیں. تو انسان کو چاہے اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف کرے. یہی ایک چیز اور آپ کو بتا دیں، ایک تو قوم لوط کا عمل، یعنی ایک مرد دوسرے مرد کے پیچھے کے راستے میں اپنے ضرورت اور خواہش پوری کرے. بیوی کی ضرورت نہیں، مرد سے ضرورت. شادیاں بھی ہو رہی ہیں، آپس میں شادیاں بھی کر لے رہے ہیں، قانونی طور پر کوشش کی جا رہی ہے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. حالانکہ دنیا میں ہر قوم کے اندر یہ جرم ہے، ہر قوم کے اندر یہ جرم ہے، اور ہر قوم میں اس کی سزا مقرر ہے. یہ تو جرم ہی ہے. آج ایک اور بڑی باتیں لوگ بتاتے ہیں اور شکایتیں لے کے آتے ہیں، کتنے طلاق و کتنے خلا ہو جا رہے ہیں. ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مرد اپنی بیوی سے وہ عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، یعنی تمہاری ضرورت پورا کرنے کی چیز ہے. عورتوں سے اپنی خواہش پوری کرو اس جگہ جو کھیتی ہے جہاں سے تمہیں بچے ملیں گے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہرس کہتے ہیں کھیتی. انسان بیج ڈالتا ہے، پودے لگاتا ہے، وہاں سے بیج نکلتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے تمہاری بیویاں حلال ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، تمہارے لیے ان کو پیدا کیا ہے. اور آؤ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، اپنی کھیتی میں آؤ اور وہاں اپنی ضرورت پوری کرو. اب سوال ہے کھیتی کیا ہے؟ عورت کھیتی ہے، ہمیں اس سے بچے ملتے ہیں، اولاد ملتی ہے، اس سے نسل بڑھتی ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اپنی خواہش وہاں پوری کرو جو تمہاری کھیتی، جہاں سے تمہیں بیج، جہاں سے تمہیں اولاد ملے، جہاں سے تمہیں کچھ پھل ملے. لیکن اس جائز اور فطری چیز کو، اس محبوب چیز کو چھوڑ کر کے مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کے اپنی بیوی کے ساتھ بھی کھیتی کے بجائے پیچھے کے راستے سے قوم لوط کا عمل کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہماری بیوی کے لیے. یاد رکھنا یہ نہ بیوی کے لیے حلال ہے نہ کسی شوہر کے لیے حلال ہے. کتنی بے حیائی بے شرمی کی چیز ہے. اللہ یہ لوط کا قوم لوط کا عمل، گندی حرکت جانور بھی نہیں کرتا. ذرا سوچیں، دنیا میں کوئی جانور عمل نہیں کرتا. لواطت ہمیشہ کھیتی میں جاتا ہے. لیکن آج کا معاملہ یہ ہے دوستو، ایک انسان اس قدر بے حیا پر آمادہ ہو جائے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھیتی چھوڑ کر ایک ایسی جگہ آتا ہے، ایسی جگہ بیج ڈالتا ہے جہاں سے کوئی فصل ملنے والا نہیں، کوئی فصل اس کو ملنے والی نہیں، کوئی اولاد ملنے والی نہیں. جانور بھی حرکت نہیں کرتا جو انسان کر رہا ہے. تو یہ عمل بھی گناہ کبیرہ ہے. گرچہ آپ کی بیوی ہے، آپ نے نکاح کیا ہے، وہ آپ کا شوہر ہے، چاہے عورت اس کا مطالبہ کر سکتے نہ شوہر بیوی سے اس کا مطالبہ کر. یہ گناہ کبائر ہے. اسی لیے ترمذی کی حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتی امرأته فی دبرها، جو انسان اپنی بیوی سے پیچھے کے راستے میں اپنی خواہش پوری کرتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا اس نے اس کتاب کا انکار کر دیا جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. تو دوستو یہ بھی گناہ کبیرہ کی ایک شکل ہے. ہمیں چاہیے کہ اب ہمیشہ اپنے آپ کو ہر قسم کے کبائر سے بچائیں. تو یہ دو گناہ، ایک تو زنا اور دوسرے لواطت ہے، یعنی قوم لوط کا عمل کرنا. یہ دونوں ایسے بدترین کبائر میں سے ہیں جن کو گردن زدنی کا اور سنسار کرنے کا، یا دیوار کے نیچے کھڑے کر کے اس پر دیوار گرا دینے کا، یا کسی اونچے پہاڑی پر لے جا کر کے ہاتھ پیر باندھ کر کے اس کمبخت کو نیچے پھینک دیا جائے تاکہ مر جائے، کیڑے مکوڑے نیچے کھا ڈالیں، جانور
کھا ڈالے اور انسان اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھنے کا موقع نہ مل سکے. یہ صدائیں مقرر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے کبائر سے بچائے. باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.